جناب، بے دل کی نشستوں میں خاصا وقفہ آ گیا، بڑا ناغہ ہو گیا، تو آج ہم ایک اور طرح سے، ایک اور اسلوب میں بے دل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ جیسے موضوعاتی مطالعہ ہے۔ ہماری اردو فارسی شعری روایت میں غالباً 2-3 شعراء ہی ایسے ہیں جن کا موضوعاتی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا ضروری ہے ان کے پھیلاؤ اور ان کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے۔ تو ان میں جیسے رومی ہیں، بے دل ہیں، تو ان لوگوں کے یہاں مطلب میرے اندر موجود کوئی بھی اصطلاح، میرے تصور میں آ سکنے والی کوئی بھی حالت ایسی نہیں ہے جو ان 2 شاعروں کے یہاں قابل اعتبار حد تک تکمیل کے ساتھ بیان نہ ہو گئی ہو۔ تو یہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ ہم جو مسلمہ مباحث ہیں، یعنی جو بالکل اٹل مباحث ہیں، جن مباحث میں کلیئرٹی حاصل کرنے پہ موقوف ہے ہمارا جاننا اور ہمارا ہونا، تو رومی کے ہاں زیادہ زور جو ہے وہ ہونے پر ہے، اور بے دل کے ہاں زیادہ زور جاننے پر ہے۔ بے دل رومی کے یہاں زور وجود جو ہے وہ عدم کو وہم بناتا ہے، یہاں جو ہے وہ غلبہ عدم جو ہے وہ وجود کو موہوم بناتا ہے۔ تو بے دل کئی پہلوؤں سے غیر روایتی بھی ہیں۔ ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ آپ ان کے یہاں سے نہلزم اور انارکزم بھی نکال سکتے ہیں بلا تکلف، بلا تعویل۔ تو اس کا جو آج ہم دیکھیں گے وجود و عدم کے جو پولز ہیں ان میں بے دل کیا کہتے ہیں، کیونکہ سخن، کلام، اس کی سب سے بڑا جو عرصہ اظہار ہے، اس کی جو سب سے اونچا مرتبہ ہے سخن کا، جہاں سخن کا کانٹینٹ وجود و عدم ہو۔ تو اس میں کئی رعایتیں ہیں، لیکن فی الحال میں اپنی بات نہیں کہنا چاہ رہا، بس شعر پڑھیں گے اور اس میں سے ہم کچھ ایسی رعایتیں دیکھیں گے اس میں کہ جس سے معلوم ہوگا کہ وجود و عدم صرف فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، صرف بائیولوجی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وجود و عدم کا مسئلہ ہونا کسی سوالیہ نشان کے بغیر ہمارے شعور کے اس حصے میں جیسے مالک مکان کی طرح موجود رہتا ہے جہاں دستک دینے کا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو بے دل وہاں تک رسائی رکھتے ہیں۔ مطلب میری رائے میں شعور کی پرتیں کھولنے، شعور اور لاشعور یا شعور، مطلب شعور فی الشعور اور شعور بلا شعور، اس سب کی نزاکتوں کو، ان کے اندر موجود اسرار و حقائق کو جس چابک دستی سے اور جس گہری بصیرت کے ساتھ بے دل دیکھتے اور دکھاتے ہیں، وہ میرے تجربے کی حد تک کہیں نہیں ہے۔ یہاں کہیں نہیں ہے کہنے سے مراد صرف اردو فارسی روایت نہیں ہے۔ ہم نے جتنی شاعری پڑھی ہے دنیا بھر کی، مطلب وہ چاہے مطالعہ کم ہے لیکن بڑے لوگوں کا تو ہے نا، تو ہم نے کسی بڑے آدمی کے اندر شعور کے اسرار
اور ان اسرار کی تشکیل کا ایک ماورائے علم اظہار، اور وہ اسرار ہیں، جو حقائق ہیں، وہ ماورائے علم اظہار کے ساتھ ظاہر کرنا، اور پھر ان کی تعمیر کا جو پورا ڈھب ہے، یعنی جن عناصر سے انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ حقائق موجود ہیں، ان کو برائے وجود لا کر دکھانا، یہ بے دل کے علاوہ میرے مطالعے کی حد تک کہیں نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں دراں مقام کہ عرض جلال معبود است، یہ حمدیہ شعر ہے۔ دراں مقام کے عرض جلال معبود است، غبار نیستی ماست آنچ موجود است، کہ وہ مرتبہ، وہ مقام جہاں معبود کا جلال اپنا اظہار کر رہا ہے، وہ مقام جو معبود کے جلال کی جلوہ گاہ ہے، وہاں جو کچھ بھی ہے، یعنی معبود کی نسبت کے ساتھ یا معبود کی نسبت کے بغیر جو کچھ بھی ہے، وہ ہمارے عدم کا غبار ہے۔ یعنی وہاں موجودیت غبار عدم کی طرح جو ہے وہ اپنا اظہار کرتی ہے، اور اس کا ادراک بھی غبار عدم کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی جہاں وجود حق اپنے جلال، اپنے شکوہ، اپنی وحدت کے ساتھ اظہار کرے گا، وہاں اس کے حق واحد، اس کی وحدت کے دائرے سے باہر جو کچھ بھی ہے وہ عدم سے موجود ہے اور عدم ہی کی نسبت سے معلوم ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اگر اس کو جدید اصطلاحوں میں کہا جائے تو یہ مطلب بہت مرکزی جگہ آج کل کے نظام تفلسف میں اختیار کر سکتا ہے، کہ ہم مطلب حق موجود ہونے سے پاک ہے، تو جو موجود ہونے سے بھی پاک ہے، جس کے لیے وجود خود ایک عیب اور نقص ہے، اگر ہم منسوب کریں گے تو اس سے کوئی عیب منسوب کریں گے، تو اس مطلب ماورائے وجود ظہور رکھنے والے حق کے لیے وجود کی اصطلاح بھی اس کے شعور میں معاون نہیں ہوتی، اور کیونکہ وہ وجود سے ماورا ہے تو وجود کی نسبت، مطلب اس کی ماورائی کی نسبت وجود کو حقیقی ریفرنٹ بناتی ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ میرا خیال ہے کہ پہلے تھوڑا اٹک کے بھی کہنا پڑے تو کہہ دوں، تو پھر بعد میں روانی آئے، کہ بے دل یہ کہہ رہے ہیں کہ جلال معبود یعنی جلال الہی، یہ جس مقام پر اپنا اظہار کرتا ہے کسی دوسری صفت اور شان کو ملائے بغیر، جہاں ذات اپنا اظہار کرتی ہے، وہ مقام وجود سے بھی ماورا ہے، کیونکہ عدم سے ماورا کہنا لغو ہے، تو وہ مقام وجود سے بھی ماورا ہے، اور ذات کا اقرار کرتے ہوئے یہ یقین اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ ذات الہی وجود سے ماورا ہے، اور اس کو وجود سے ماورا مانے بغیر اس پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ
یہ تو ایک روایتی بات ہو گئی۔ اب اس میں جو بے دل نے نقطہ نکالا ہے اور جو آج کا آدمی شاید زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے بے دل کی اس مراد کو، وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز وجود سے بھی ماورا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وجود بھی حقیقت رکھتا ہے، وجود کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ریفرنٹ ہے اللہ کی ٹرانسینڈنس کا، اور آخری ریفرنٹ ہے، یعنی اللہ حدود سے ماورا ہے، اللہ جو ہے قیود سے ماورا ہے، اللہ اپنے ظہور سے ماورا ہے، اپنی صفات سے ماورا ہے، کیونکہ آخری بات یہ کہی جائے گی کہ کیونکہ وہ وجود سے بھی ماورا ہے، تو یہ گویا آخری مرتبہ رسائی ہے، اللہ اس سے بھی ماورا ہے۔ تو اب جو آخری مرتبہ ہو اللہ کے امتیاز اور اللہ کی بلندی اور اللہ کی تنزیہ ثابت کرنے کا یا ماننے کا، تو وہ درجہ خود حقیقی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی تخیل والی کسی خیال سے ماورا ہے، یہ نہیں، اللہ وجود جو حقیقی ہے اور جو ما سوی اللہ حقائق کا جیسے وہ کی بنیاد ہے وہ حقیقی ہے، اور اس کے حقیقی ہونے کو مانتے ہوئے جب تم کہو گے کہ اللہ اس سے ماورا ہے، تب اللہ کی ٹرانسینڈنس کو ماننے کے لیے ذہن کو حالت طمانیت میں پہنچا دینے والا ایک تصور تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ریفرنٹ لغو نہیں ہوتا، ریفرنٹ خیالی نہیں ہوتا وجود اور عدم کے بحث میں، تو یہ بے دل نے عجیب نقطہ پیدا کیا ہے۔ تو اب کہ جہاں وجود ہے، ہم وجود کی نہایت تک ہم نہیں پہنچے ہوئے، وجود ہم سے ماورا ہے، اللہ وجود سے ماورا ہے۔ اب وجود جو ہم سے ماورا ہے تو وہ ہم کیا ہوئے؟ یہ بات سوچنے والی ہے نا کہ ہم اس وجود کے حامل نہیں ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے ماورا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وجود کی طرف اپنی نسبت دیں گے تو وہ بھی ہمارا وہم ہے، اور عدم کی طرف بھی اگر اپنے آپ کو منسوب کریں گے تو یہ بھی ہمارا خیال محض ہے۔ یہ وہ پیراڈاکس ہے جو بے دل مطلب انتہا درجے کی فلسفیانہ دراکی اور عارفانہ تیقن کے ساتھ طرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں نا کہ وہاں ماورائے وجود جلوہ گاہ جلال میں جو کچھ بھی ظاہر ہے، جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے ان جلووں کے تعمیری عناصر کی شکل میں موجود ہے، وہ سب کا سب ہمارے عدم کا غبار ہے۔ تو ہماری جو بلندی ہے وہ بربنائے عدم ہے، بربنائے وجود نہیں۔ یہ بات مطلب ذرا سا جو لوگ فلسفہ جانتے ہوں یا ویسے ہی وہ نیٹشے وغیرہ کو پڑھا ہو تو وہ اس سے جیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کی لاجک تو نہیں بنائی جا سکتی، لیکن اس سے جیسے آپ ایک بہترین فلسفیانہ ذہن رکھنے کے باوجود اس سے کنونس ہونے کی حد تک لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اب بات کیا ہوئی
کہ ہم دیکھنے میں تحت وجود ہیں، کیونکہ وجود ایک وقفہ ہے ہمارے لیے دو عدموں کے بیچ میں۔ تو لیکن یہ کہ جس کو عدم کو وہ عدم جو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، ہماری معنویت اور سگنیفیکنس اور امتیاز یہ ہے کہ ہم اس عدم کو اپنی رسائی کا ایسا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ اس میں وجود بطور آخری اصول کے وہ بھی ہم کراس کر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ وجود سے جس ماورائی میں ہے، ہم عدم کے زور پہ اس ماورائی کے شاہد بن جاتے ہیں۔ یہ ہے، اور خوبصورت کتنا ہے، غبار ہست نیستی ما، ہمارے عدم کی حرکت کا، ہمارے عدم میں جو حرکت اور وہ ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا غبار ہے ہر وہ موجود جو وجود سے ماورائی کا دعویٰ رکھتا ہے، یا جو اللہ کی حضوری میں موجود ہے، وہ تو پھر ناقص رہ گیا۔ اللہ کی حضوری کے تقاضے کے طور پر ہمیں بھی وجود سے ماورا ہونا چاہیے، تو ہمیں بھی وجود سے وہ ماورائی نصیب ہے، لیکن ذات احد کی طرح نہیں بلکہ شخص معدوم کی طرح۔ تو ہمیں ہمارا عدم اونچا کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت ہے۔ اسی طرح جیسے ہیچ موجود ہے، اگر ان تھیمز پہ یعنی وجود و عدم و ہستی و نیستی، اس پر اگر ہم بے دل کے اشعار جمع کر لیں تو وہ سینکڑوں میں ہوں گے۔ یعنی جیسا ایک شعر آدمی ساری عمر میں اس طرح کا کہہ دے تو وہ مستند شاعر ہے۔ تو ایسے اشعار سینکڑوں میں ہوں گے صرف وجود و عدم اور ہستی و نیستی کے مبحث میں۔ ہیچ موجود بعرض شوق ناقص جلوہ نیست، ہیچ موجود بعرض شوق ناقص جلوہ نیست، ذرہ ہم در رقص موہو میں کہ دارد کامل است۔ عجیب مطلب ہے، عجیب معنی ہے، عجیب تخیل ہے، مطلب کوئی مثال نہیں ہے اس سے ملتے جلتے ہوئے مضامین کی کہیں اور۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر وہ کوئی موجود، کوئی بھی موجود، چاہے وہ حقیقتاً موجود نہ ہو، تو کوئی بھی موجود اپنے شوق کے ڈومین میں، اپنے اشتیاق کے ڈومین میں جو اظہار کرتا ہے، اس اظہار میں وہ ادھورا نہیں ہے، ناقص نہیں ہے۔ اب یہ کتنا پیچیدہ سا خیال ہے نا، کہ ہم سب موجودات میں سے ہیں، تو تمام موجودات کا ایک ایک فرد اپنے اظہار کے دائرے میں ناقص نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ حقیقی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں ناقص نہیں ہے۔ اب دیکھیں نقص و کمال کے ایسا استعمال یقین ہے کہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، کہ اب دلیل کیا، وہ مطلب اس کو تصویر کشی کیا کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ کے سمجھیں، کیونکہ یہ چیزیں سوچ کے نہیں سمجھی جا سکتی نا، تو اب وہ ہمیں جیسے ایک مشاہدہ کروا کے سمجھا رہے ہیں کہ ذرہ ہم در رقص موہو میں کہ دارد کامل است، کہ ذرہ بھی جو چھوٹا سا ہیچ موجودے کی آخری حد یہی ہے نا، کہ ہم ذرے کو بھی موجودیت کے
اس کمال سے خالی نہ سمجھیں۔ تو ذرہ بھی، ایک ذرہ بھی جس رقص موہوم میں رہتا ہے ہوا میں، جس رقص موہوم میں ایک ذرہ بھی رہتا ہے، اس رقص میں وہ ادھورا نہیں ہے، کامل ہے۔ مطلب اس کا رقص کے کسی بھی قاعدے، کسی بھی کمال، کسی بھی حیت سے خالی نہیں ہے۔ مطلب اس کے پورے پن کو بغیر کسی مطلب کمی کے، بغیر کسی ترمیم کے اس کا رقص ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ جس رقص میں ظاہر ہے، وہ رقص اس کی نسبت سے اس کا پورا حال ہے، پورا اظہار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن خود وہ رقص جو ہے وہ وہم ہے، مطلب وہ حقیقی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی جیسے آزمائش کھڑی کر دی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اس کو ذرا محسوس کر کے دکھاؤ، اس کو ذرا اس کی سگنیفیکنس کو اپنے شعور میں اتارنے کی ابتدائی سطح پر بھی کامیاب کوشش کر کے دکھاؤ، یہ چیلنج ہے۔ تو اب مطلب بالکل مطلب یہ کہ کیونکہ ہم عدم سے موجود ہیں، عدم ہمارا کمال ہے، وجود ہمارا ناقص ہے، عدم کامل ہے، وجود ناقص ہے۔ تو ایک اس قانون پہ موجود کوئی بھی چیز جو ہے وہ جب موجود کی طرح حرکت کرے گی، یعنی اپنے ہونے کا جیسا بھی مقررہ اس کا اظہار ہے، جو وہ پورا اظہار اپنا کرے گی، اپنے ہونے کا اظہار، تو اس اظہار میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن خود وہ اظہار اس وجہ سے موہوم ہے، واہمہ ہے، خیال محض ہے، کیونکہ اس شے کا جو اصل خمیر ہے، اس شے کے تمام پوٹینشیلز اس کی معدومی سے مشروط ہیں، اس کی موجودیت کی شرط نہیں رکھتے۔ جتنا وہ اپنے خیالی موجودیت کو اپنی حقیقی معدومیت کے فلو میں داخل کرتا چلا جائے گا، جہاں جہاں یہ اپنے موجود ہونے کو اپنے معدوم ہونے کی حقیقت میں داخل کرتا چلا جائے گا، اتنا یہ دو طرح کے تجربات سے گزرتا رہے گا کہ میں ایک وہم ہوں، میں خود وہم ہوں، اور میرا ہر اظہار اور ادراک بھی وہم ہے، کیونکہ میں اس طرح اپنی معدومیت کے آداب اور تقاضے بجا نہیں لا سکتا اگر میں خود کو موہوم اور اپنی ساری علامتوں کو موہوم نہ رکھوں۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے تو بہت مطلب اللہ کرے اچھا لگے کہ جب میں اپنے آپ سے کہوں کہ میں موجود ہوں، یہ یقینی بات ہے، تو اور وہ بھی موجود ہے، وہ بھی یقینی ہے، تو یہ جیسے بالکل عام سی ایک بات ہے کہ ہم میں اور اس میں کوئی امتیاز ہی نہیں، دونوں موجود ہیں اور یقینی ہیں دونوں۔ لیکن اس کو پلٹ کے اگر میں کہوں کہ ہم اس وجود سے موجود ہیں جو ہمارا وہم ہے، تو اب میں واہمہ وجود سے موجود ہوں، یہ کہتے ہی جیسے لگتا ہے کہ میں یہ کہہ کے سیلف گلوریفیکیشن کر رہا ہوں، میں اپنا مرتبہ بلند کر رہا ہوں۔ تو انسان کے لیے جب تک عدم
اس کی مرکزی روایت اور وجود اس روایت کو تسلسل دینے والی عارضی قوت کی حیثیت اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم اپنی معنویت نہیں سمجھ سکتے، اور حقیقت الحقائق کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کے لیے جس طرح کی فنائیت اور عدمیت درکار ہے وہ کوالیفائی نہیں کر پائیں گے۔ تو آدمی کے نہ ہونے کی رسائی اس کے ہونے کی اڑان سے بہت زیادہ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ۔ اور اسی طرح اور کچھ شعر ہے کہ مانیے شہرت عنقا دریاب، مانیے شہرت عنقا دریاب، شور معدومی ما موجود است۔ عجیب و غریب شعر ہے کہ عنقا فارسی شاعری میں بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا۔ عنقا شکار کس نہ شود دام باز چین، مطلب تقریباً ہر شاعر کے یہاں آپ کو عنقا کا لفظ، عنقا کی علامت ملے گی۔ عنقا جیسے ایک خیالی پرندہ ہے جو پرندوں میں سب سے اونچے مرتبے کا پرندہ ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ کہیں گے کہ عنقا موجود ہے جیسے ہم موجود ہیں، تو آپ اس کی توہین کے مرتکب ہوں گے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ عنقا معدوم ہے جیسے ہم معدوم ہیں، تو معدوم ظرف اپنے شعور معدومی کے ساتھ جو ہے وہ موجود رہنے کی تمام سطحوں سے بلند ہے، یہ ذرا ذہن میں رہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں دیکھ سکتے ہو، ہمیں تو کہاں دیکھ سکتے ہو، تو ہم ایک مثال سے تمہیں سمجھاتے ہیں۔ وہ مثال یہ کہ عنقا کو تو جانتے ہو نا، تو وہ ظاہر ہے جانتے ہیں، ایک خیالی پرندہ جو نہیں ہے لیکن ہونے کے بہت سارے معانی، کنڈیشنز اور حقائق اس سے مشروط ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ہونے کی بہت سی سطحیں اوجھل رہ جاتی، یہ اس پہلو سے۔ تو عنقا ہے، تو بھئی یہ عنقا اتنا مشہور ہے کہ کوئی اور پرندہ اتنا مشہور نہیں ہے اور اتنا معزز اور مکرم نہیں ہے۔ تو تم کچھ ذہن میں آتا ہے کہ عنقا موجود نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ مشہور کوئی موجود پرندہ نہیں ہے، تو اس میں جو نزاکت ہے، اس میں جو معنی ہے، اس میں جو رمز ہے، اسے سمجھو۔ دریاب کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک دریاب ہے کہ سمجھو، اور ایک دریاب یہ کہ حاصل کرو۔ تو شہرت عنقا کی معدومیت کے باوجود اس کی مؤثر شہرت جو تاثیر رکھتی ہے عالم وجود پہ، تو اس کو اگر سمجھ لو تو تم پوری بات سمجھ جاؤ گے۔ صرف اتنا سمجھ لو کہ عنقا مشہور کیوں ہے، اس کیوں کے جواب میں جو بھی تمہیں حاصل ہوگا وہ تمہیں پوری بات تک، یعنی ہم تک پہنچا دے گا۔ وہ ہے کہ شور معدومی ما موجود است، کہ ہماری بھی عنقا کی طرح ہم بھی معدوم ہیں، لیکن عنقا کی شہرت ہے، ہمارے جو معدوم ہونے کی شہرت ہے وہ شور کی طرح ہے اور موجود ہے، یعنی شور میں وجود کی دلالت ہے کہ ہمارے نہ ہونے کا شور ہونے کی اقلیم کو بھی ہم سے بھرا رکھتا ہے۔ اب کتنا خوبصورت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، وجود و عدم کو یہ لوگ صرف فلسفے وغیرہ کا مسئلہ نہیں رہنے دیتے، کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ فلسفیوں سے
چھین کے اس کو اور اچھی طرح سجا بنا دیتے ہیں۔ تو مطلب وجود و عدم ہر ذہنی ہر طرح کی انسانی سرگرمی وجود و عدم کے کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے۔ اب ایک اور شعر دیکھیے کہ گزشتہ است ز ہم گرد کاروان وجود، گزشتہ است ز ہم گرد کاروان وجود، کسے کے پیش نئے افتادہ است پس ہم نیست۔ کمال ہے، مطلب حیرت ہوتی ہے کہ آج ذہن میں پیچیدگی پیدا کرنے والی صلاحیتیں پہلے سے بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں تو فزکس وغیرہ، نفسیات وغیرہ کی، ٹیکنالوجی کی، سب چیزوں کی کمک اور سپورٹ حاصل ہے کہ ہم چیزوں کو جس حد تک چاہے پیچیدہ کر دیں، ایبسٹریکٹ کر دیں، خیالی بنا دیں۔ ہم وہم سے بننے والی دنیا سے بڑی دنیا وہم کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ مطلب ایسا ماحول ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کا کہنا کہ کاروان وجود کی جو گرد ہے، یعنی کاروان چلتا جا رہا ہے قافلہ، تو اس کے چلنے سے جو گرد اٹھ رہی ہے وہ گرد کاروان وجود سے آگے نکل گئی ہے۔ گرد کو اصولاً تو پیچھے پیچھے ہونا چاہیے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسی گرد اٹھ رہی ہے قافلہ وجود کے حرکت و سفر سے کہ وہ گرد اس کے پیچھے نہیں رہی، بلکہ بس بلند ہوتے ہی اس کے آگے چلی جاتی ہے۔ تو گویا قافلہ وجود اپنے گرد سفر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ تصویر ہی کیسی ہے۔ تو کسے کے پیش نئے افتادہ است پس ہم نیست، کہ جو اس کا قافلے کے آگے نہیں ہے وہ پیچھے بھی نہیں ہے۔ اب یہ تصور اتنا زیادہ پیراڈاکسیکل ہے کہ مطلب حد ہے یہ کہ جو آگے نہیں وہ پیچھے بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ گرد پیچھے کی شہرت رکھتی ہے، قافلے سے پیچھے رہنے کی شہرت رکھتی ہے، اور قافلے کے آگے چلنے والی حالت رکھتی ہے۔ یہاں وجود و عدم کا تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور اچھی تصویر بنانے والا شعر دیکھیے کہ نیست موجودے کہ نبود غرقے گرداب وہم، نیست موجودے کہ نبود غرقے گرداب وہم، بہر ہم عمریست دست موج بالا می کند۔ پہلے تصویر دیکھ لیجئے کہ کوئی موجود ایسا نہیں ہے، کوئی وجود رکھنے والا ایسا نہیں ہے جو وہم کے بھنور میں غرق نہ ہو۔ بھنور اس لیے کہا ہے کہ وہ حرکت ہوتی ہے نا گرداب میں، دریا میں جو بھنور بنتا ہے تو اس میں حرکت، دریا میں جتنی بھی حرکت ہے ان میں سب سے تند، سب سے تیز حرکت اس کے گرداب میں ہوتی ہے، اور وہ حرکت اسے کہیں پہنچا نہیں رہی، ایک ہی جگہ پہ ہو رہی ہے، لیکن اس کی موجوں کو وہ حرکت اور اتنی تیزی اور تندی نصیب نہیں ہے جتنا ایک ہی جگہ اس کے پانی گھومنے سے جو بھنور بنتا ہے اس میں ہے۔ تو کہیں کوئی موجود ایسا نہیں ہے جو وہم کے گرداب میں چکر نہ کھا رہا ہو۔ اور بحر زیادہ تر دریا کے معنی میں ہے، یا سمندر کے معنی میں بھی لے لیں کہ بحر ہم یعنی سمندر، ہم یعنی سمندر بھی
ایک عمر سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ سمندر بھی جب سے موجود ہے، عمریز کا ترجمہ یہ کیجئے کہ سمندر کو نہیں دیکھتے، یہ جب سے موجود ہے، اس کا بس ایک کام ہے کہ یہ اپنے ہی اندر بننے والے گرداب میں غرق نہ ہو جائے، تو اس سے خود کو بچانے کے لیے یہ موج کی صورت میں اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے نکال لے۔ اب یہ کوئی معمولی وہ ہے تصویر اور کوئی معمولی مضمون ہے، تو مطلب سمندر بھی موجود ہے نا، تو سب کسی موجود کو استثناء نہیں ہے گرداب وجود میں چکرانے سے۔ تو اب اس کو کیسے دکھائیں کہ یہ بھی گرداب میں گھرا ہوا ہے؟ تو کیا خوبصورت وجہ بتا دی ہے کہ یہ بھی گھرا ہوا ہے۔ اس کی موجیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہاتھ مدد کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے اپنا کہ مجھے اس بھنور میں ڈوبنے سے بچاؤ۔ یہ اور معنی ابھی اس کے تھوڑا سا معطل رکھتے ہیں، کیونکہ ہم وہ جو بیدل کے اشعار کی شرح کا جو سلسلہ کر رہے ہیں اس میں یہ شعر شامل کر لیں گے، لیکن یہ کہ وہم، خیال، موجود، وجود، یہ سب بیدل کی خاص اصطلاحیں ہیں اور خود ہماری روایت میں بہت ہی بنیادی اصطلاحیں ہیں، بلکہ یہ کہ فلسفے یا تمام وہ امور جن میں حقیقت کو موضوع بنایا جاتا ہے ان میں یہ بنیادی علامتیں اور استعارے اور اصطلاحیں ہیں۔ تو کسی موقع پہ انشاءاللہ وہم کو بھی وہ شرح کے وقت کھولیں گے۔ اب دیکھیے ایک شعر اور سن لیجئے۔ سخن، اس میں ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے، سخن۔ سخن تا در جہاں باقیست از معدومی آزادم۔ سخن تا در جہاں باقیست از معدومی آزادم، زبان گفتگو ہا بال پرواز است انقارا۔ عجیب ہے، کمال ہے، کمال۔ مطلب وہ ہم ایبسرڈ تھیٹر وغیرہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اگر ایبسرڈ تھیٹر کی جو وہ ڈیفینیشن ہے ایبسرڈ کی، اس کو انتہائی بڑے اسکیل پر ذہن کی بہترین حالتوں اور معنی کے محکم ترین تصورات پر غالب ہوتے ہوئے دیکھنا ہو تو بیدل کو پڑھنا ہے، وہ وہاں سے نہیں ملے گا۔ تو یہ اس کہ سخن تا در جہاں باقی، جب تک دنیا میں سخن باقی ہے، بات، شعر، لفظ، قول، تو جب تک سخن باقی ہے میں مکمل طور پر معدوم ہو جانے سے محفوظ ہوں۔ سخن مجھے مکمل طور پر معدوم ہو جانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس دن یہ چلا گیا، یہ غائب ہو گیا، تو پھر میں معدوم ہوں، یعنی معدوم محض۔ یہ اس میں جیسے حذف ہے کہ ہمارا عدم بھی اضافی، ہمارا وجود بھی اضافی۔ تو ہم کہیں موجود اضافی کی حیثیت رکھتے ہیں، کہیں معدوم اضافی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر جب اپنی حقیقت کو عمل میں لانے کی قوت اور صلاحیت میسر آ جاتی ہے تو ہم ان دونوں اضافتوں کو اپنے مطلق ہونے کے سفر میں اپنے جیسے ایندھن کی طرح، پہیوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سخن جب تک ہے، جب تک ہم بھی ہیں، اور تم دیکھتے نہیں ہو۔ عنقا کا آیا نا ذکر پیچھے
کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ عنقا کے تذکرے نے عنقا کی پرواز کو برقرار رکھا ہوا ہے، یعنی عنقا موجود ہے اپنے تذکرے سے، اگر اس کا تذکرہ ختم ہو جائے، اس پر باتیں جو ہیں نہ کی جائیں تو یہ بھی معدوم ہے۔ تو مطلب میرا خیال ہے ابھی فی الحال تو لطف لینا چاہیے ہمیں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی جو ایک وہ ایپسٹیمک ویلیو ہے اس تک بھی پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے دل ہمارے احساس کمتری کو ختم کر سکتا ہے، یعنی جو ماڈرن افکار ہیں ان کے آگے بے دل ہمارے احساس کمتری کو ختم کر سکتا ہے۔ کہ ایبسرڈس وہ ہے بیکٹ ہے تو لاؤ ان کے مقابلے میں یہ ایبسرڈیٹی مثبت معنی میں، مطلب وہ ایبسرڈ ایک چیز ہے۔ تو آپ بہت بڑے بڑے نیہیلسٹ ہیں، وہاں پہ ہم دکھاتے ہیں کہ نیہیلزم اپنی انتہا پہ یہاں ہے۔ غرض کوئی بھی تخریبی یا تعمیری یا مجرد یا عقلی جو بھی تصور اور ایک ڈسکورس ہے، وہ سب کا سب آج کل مروج ڈسکورس، وہ سب کے سب جن بنیادوں پر کھڑے ہیں، ان بنیادوں کی بناوٹ بے دل کے یہاں زیادہ مضبوط ہے، اور ان بنیادوں پر بے دل کا بنایا ہوا اسٹرکچر پوسٹ ماڈرنسٹوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اور پوسٹ ماڈرنسٹ ذوق تصور، ذوق وجود، اس کی تسکین کا جتنا سامان بے دل فراہم کر سکتا ہے، اتنا ایبسرڈ تھیٹر والے اور ان کی جو روایتیں ہیں وہ نہیں فراہم کر سکتی۔ یہ بات میں جیسے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں۔ تو اتنی بڑی طاقت کو جو ہمارے فی الحال سب سے بڑے مرض اور مجبوری کا علاج کر سکتا ہے، اس کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ وہ بہت محنت سے، بہت رغبت سے، بہت نیاز مندی سے ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جناب ہو گیا آج۔ ہاں ایک شعر اور پڑھ دیتے ہیں ایسے ہی، وہ بھی نیا ہے، مطلب اس میں بھی ایک بالکل نیا منظر بھی ہے اور نئی لاجک بھی ہے کہ شخص معدومی بپیش وہم خود موجود باش۔ شخص دنیا میں کوئی جتنے بھی ڈائیلاگس ہوئے ہیں، مکالمے، جتنے بھی امر دیے گئے ہیں کرنے اور نہ کرنے کے، ان میں سے کوئی بھی اس مصرعے کے برابر حیثیت نہیں رکھتا۔ مطلب یہ بنو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس طرح کے ہمارے ادب عالیہ میں بہت سارے ہیں۔ یا سراپا نالہ بن جا، یا نوا پیدا نہ کر۔ اب یہ بڑی بات ہے نا، بڑا حکم سا ہے، تو اسے ہم کہہ رہے ہیں امر کہ یہ کرو۔ یہ بے دل کے اس مصرعے میں جو امر ہے، اس کی معنوی بلندی، اس کی احساساتی گہرائیاں، اس کی تخیلی جو آرائشیں ہیں، وہ میرے علم میں جتنے بھی صیغۂ امر میں موجود جملے ہیں، ناولوں کے، افسانوں کے یا شاعری میں، وہ اس کے آگے مل کر ہیچ ہیں۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ شخص معدومی، کہ تو معدوم شخص ہے، یعنی کہ تو نتھنگنیس سے بنا ہوا ہے۔ شخص میں پہچان بھی شامل ہوتی، شخص اور فرد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شخص وہ ہوتا ہے جس کا ایک نام اور ایک پہچان ہوتی ہے۔
اسی سے تشخص کا لفظ نکلا ہے۔ تو تو شخص معدوم ہے، تو نام چاہے موجودیت کا رکھ لے لیکن تو شخص معدوم ہے، اپنے آپ سے غافل نہ رہے ورنہ خود کے اپنے حقوق ادا نہیں کر پائے گا۔ تو شخص معدوم ہے، اپنے وہم کے سامنے موجود رہا کر۔ اتنا بڑا امر نہیں ہے کہیں بھی کہ ایک صاحب آتے ہیں مجھ سے فرماتے ہیں کہ تمہارا نام یہ ہے، تمہارا پتہ یہ ہے، تمہاری عمر یہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس دھوکے میں نہ رہنا، یہ تم نہیں ہو، یہ تمہارا وہم ہے۔ مطلب یہ شعر بہت آسان کر کے جیسے کوشش کر رہا ہوں۔ تو تم پر لازم ہے کہ تم اس وہم کے سامنے موجود رہو شخص معدوم ہوتے ہوئے۔ ایک یہ مطلب ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وجود تو حسی ہوتا ہے نا، مطلب دیکھنے سے بھی ہاتھ آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو وجود ایبسٹریکٹ نہیں ہے۔ ہے کا ہر لفظ جو ہے وہ اس بات کو یقینی رکھتا ہے کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے یا چھوا جا سکتا ہے یا سوچا جا سکتا ہے۔ تو لیکن اگر میں معدوم ہوں، یعنی انا المعدوم کہنے کے لائق ہوں، اللہ جانتا ہے انا الموجود کہنا اس کے آگے بچوں کا کھیل ہے کہ انا الموجود سے جان چھوٹی، اب میں کامل ہو گیا ہوں، اب میں کہہ رہا ہوں انا المعدوم۔ تو انا المعدوم کے درجے پر پہنچ، تو اپنی معدومی کو اپنے وہم کے حصار میں محفوظ رکھ، موجود رکھ، کہ پیش وہم خود موجود باش، یعنی تیرا معدوم ہونا معدوم نہ ہونے پائے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے ہی وہم کے آگے رکھ کر اس طرح رہ کہ معدومیت تیری حقیقت کے طور پر محفوظ رہے اور موجودیت اس حقیقت کے نقاب کی حیثیت سے جو ہے وہ دکھائی دیتی رہے۔ تو اے شرار سنگ ازاں عالم کے نتواں بود باش، کہ اے پتھر سے نکلی ہوئی چنگاری اس عالم سے کہ جو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ جو ہو ہی نہیں سکتا وہاں موجود رہ۔ یہ بھی کمال کا ہے، سادہ سا فقرہ کہہ رہا ہوں تو اسی میں دیکھیے کہ کتنا جیسے عاجز کر دینے والی کیفیت و تخیل ہے کہ آدمی بالکل ڈھیر ہو جائے سن کے، کہ تو اپنے نہ ہونے کو موجود رکھ، تو اپنی معدومیت کے ساتھ موجود رہ، اور تیری معدومی جو ہے وہی تجھے اس محال کو ممکن بنوانے میں کام آئے گی، کہ ایک ایسے عالم میں جہاں ہونا ممکن ہی نہیں ہے، جہاں وجود محال ہے، تو وہاں پر ہونے سے دستبردار نہ ہو، یعنی اپنی معدومیت کو محفوظ اور موجود رکھ، اپنی معدومیت کے ساتھ خود کو صاحب وجود بنائے رکھ۔ دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنا وہ مطلب واقعی دل تو چاہتا ہے کہ اب مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ سب مراتب حاصل کیسے کریں۔ تو اب آپ سوچئے کہ اس آدمی کی کیا وہ ہوگی اہمیت کہ جو
ناقابل رسائی منزل کی کشش پیدا کر دیتا ہے، اور اس منزل کا حقیقی اور واقعی ہونا ہمارے سامنے کھول دیتا ہے۔ مطلب وہ نہیں ہے کہ چلو کوہ قاف پہ پریوں کے ساتھ رہیں، تو اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ ایسی بلندی ہے جس پر ہمیں یقین ہے کہ وہ ہے، پھر اس کے ہونے کے یقین کے ساتھ اس کو پا لینے کی ایسی کشش کہ جس کے آگے ہر خواہش، ہر رغبت، ہر خوف جو ہے وہ فنا ہو گیا ہے، جو ہم خود ہی بس وہ کشش بن کے رہ گئے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے کہ نارسائی کو مرغوب بنانا۔